بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی ڈی ایم کو جو آج سخت جواب دیا ہے، اور پی ڈی ایم جس طریقے سے خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہی ہے، اور کل رات کی جو خفیہ ملاقات ہے وہ بھی پی ڈی ایم سربراہ کی پکڑی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کو خیال آیا ہے اور چودھری شجاعت کی صحت کو لے کر اب سب کو بڑی فکر ہو گئی ہے۔ بڑے اہم گفتگو کی ہے آج وزیر اعظم عمران خان نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو سیاسی چالیں چل رہی ہے پی ڈی ایم، اس پر پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان کھل کر بولے ہیں، اور پھر وہاں چودھری خاندان کے بیٹے نے جو جواب دیا ہے عمران خان کو کہ گھبرانا نہیں ہے اور کاف لیگ آپ کے ساتھ ہے۔ مریم نواز نے ایک دن پہلے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ کیا اب پی ٹی آئی کے لوگ یا عمران خان نے گھبرانا شروع کر دی ہے، جب یہ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی اور ساری چیزیں دیکھنے کو ملی تھیں۔ اس کا جواب دیا ہے پرویز الہی کے بیٹے نے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ فضل الرحمان نے کس کے ساتھ ملاقات کی ہے رات کے اندھیرے میں، اور اس ملاقات کو خفیہ کیوں رکھا گیا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج لاہور میں عدالتوں کو تالے لگا دیے گئے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لاہور میں عدالتوں میں جب تالے لگائے جاتے تھے تو وہ کسی ایک عدالت کو تالا لگایا جاتا تھا، 2 عدالتوں کو تالے لگائے جاتے تھے۔ آج پورا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے یا جو ایوان عدل ہے، اس کے جو مین گیٹس ہیں ان کو تالے لگا دیے گئے۔ نہ ججز کو عدالتوں میں جانے کی اجازت تھی، نہ ہی وکلاء کو عدالتوں میں جانے کی اجازت تھی۔ سائلین بیچارے تو پھر کہاں جا سکتے تھے۔ آج جب ہائی کورٹ سے میں فری ہوا، اور ہائی کورٹ سے فری ہونے کے بعد میں ایوان عدل گیا اپنے کیسز کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں تو صورتحال ہی بڑی تبدیل تھی، اور سننے میں یہ آیا کہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا ہوا ہے، اور احتجاج ہے 2 معاملات پر۔ ایک احتجاج تو اس وجہ سے ہے کہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور انہوں نے لاہور کے اندر جو ٹاؤنز ہیں، ہر ٹاؤنز کے اسپیسیفک سول ججز بٹھا دیے ہیں کہ ان ٹاؤنز کے کیسز کو یہ سول ججز دیکھیں گے، ان ٹاؤنز کے کیسز کو یہ فیملی ججز دیکھیں گے، اور یہ گارڈین کے یا رینٹ کے ججز دیکھیں گے۔ انہوں نے ٹاؤن وائز ججز کو کی کیٹیگری کر دی اور ان کو اسپیسیفک کر دیا ہے۔ اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، اور اس بات پر کہ کیوں جو جرنل ایک شہر ہے، اور اس شہر میں اگر ایک شہر کا کیس ہے تو وہ روٹین کے ساتھ جس جج کے پاس جاتا ہے اس میں جانا چاہیے، نہ کہ اسپیسیفک نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اس سے جو عدلیہ ہے اور عدلیہ کا جو نظام ہے، پھر جو ججز ہیں وہ اس ٹاؤن کے حوالے سے ہوں گے۔ پھر ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ اس ٹاؤن کے کیسز اسی جج کے پاس جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سینکڑوں ججز ہیں، اور جب آپ کیس دائر کرتے ہیں وہ کسی بھی جج کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ان 15 میں سے کسی ایک کے پاس جانا ہے تو پتہ نہیں اس سے انصاف میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی۔ اب ان کو ٹاؤن وائز کرنے میں پتہ نہیں ہائی کورٹ کی کون سی حکمت ہے کہ انصاف کی بالادستی ہو جانی ہے، اور لاہور بار کو پتہ نہیں کون سی پریشانی ہے کہ اگر ان کو اس طرح سے ٹاؤن وائز کر دیا گیا تو انصاف کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور انصاف عوام کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک عجیب سی ایک کشمکش ہے، اور بار اور بینچ کی یہ جو لڑائی ہے، اور یہ اپنے اپنے مفادات ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جب مرکزی دروازوں کو تالے لگایا گیا تو اس میں ایک اور جو سامنے چیز آئی ہے، اور ایک اور جو اصل چیز ہے وہ ہے، ایک وکیل صاحب ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ ماجد بنگیلا ایڈوکیٹ ہیں، ان کے خلاف ایک 780 کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس کو بھی دہشت گردی کی دفعہ ختم کی جائے، اور اس کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو خارج کیا جائے۔ یہ بھی مطالبہ تھا لاہور بار کی اس اسٹرائک کا۔ اور آج کا دن، صرف آج کے دن لاہور میں جو سول عدالتیں اور سیشن عدالتیں ہیں، 20,000 مقدمات تھے جو بغیر کارروائی کے ملتوی کر دیے گئے، کیونکہ نہ ججز عدالتوں میں جا سکتے تھے، نہ عملہ عدالتوں میں جا سکتا تھا، نہ ہی وکلاء عدالتوں میں جا سکتے تھے، اور لاہور بار نے یہ اسٹرائک کی ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارے جو اگر جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، پاکستان بار کونسل ہے، اگر وہ اپنی خاص سیاسی جماعتوں کے جو ان کی طرف سے دیے گئے ایک خاص ایجنڈے ہیں اس سے باہر نکلیں، تو وکلاء کمیونٹی کے لیے، عدالتی نظام کے لیے، بار کے نظام کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ اور یہ جو معاملہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے عدالتوں میں یہ افراتفری بڑھتی جا رہی ہے، سائلین کو پریشانی ہو رہی ہے، خدا کے لیے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے، اور ایسی چیزوں سے ہمیشہ کے لیے ایسی چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہی بار کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور جو پروفیشنل وکلاء ہیں ان کے لیے بھی یہی فائدہ مند ہے کہ یہ ہڑتالوں کا جو تماشا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔
پھر معاملہ آ جاتا ہے اور یہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو دو ٹوک اعلان کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے ملاقات کی اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ کیا اب عمران خان کو گھبرانا چاہیے، اور تنزیہ انہوں نے یہ جملہ کہا۔ اب مریم نواز کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو میں مریم نواز کے وہ سارے کے سارے کلپ جوڑ کر اکٹھے کر دیے گئے ہیں، جس میں مریم نواز چودھری برادران کے حوالے سے باتیں کرتی ہے اور چودھری برادران کے خلاف جو سخت زبان ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ وہ ساری چیزیں بھی وائرل ہوئیں۔ پھر شہباز شریف جاتے ہیں، شہباز شریف 14 سال کے بعد جب چودھری برادران کے پاس جاتے ہیں، چودھری برادران سے آپ کو 100 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے وہ جتنے مفاد پرست شریف خاندان ہے اس جیسے ہی مفاد پرست چودھری برادران ہے۔ وہ کوئی نہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں، نہ وہ کوئی نواز شریف کی محبت میں گرفتار ہیں۔ ہر کوئی اپنا فائدہ، سیاست بدقسمتی سے اپنے اپنے ذاتی فائدے کا نام بن چکی ہے۔ اب جو کاف لیگ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بیٹھی ہے، اور کاف لیگ نے کیوں مسلم لیگ نون، جب مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، دو دھڑے واضح ہو گئے ہیں، اس کے بعد کاف لیگ یا پرویز الہی اتنا پاگل تو نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یا وہ عمران خان کو چھوڑے گا۔ تو انہوں نے تو کوڑا جواب دے دیا، اور آج جو مونس الہی نے سٹیٹمنٹ دی ہے، مونس الہی کل اس اجلاس میں موجود تھے جس میں شہباز شریف گئے تھے، ان کی یہ سٹیٹمنٹ اور میڈیا کے سامنے وزیر اعظم کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دینا، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ شہباز شریف، اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آصف زرداری کے بارے میں یہ خبر چلے نا کہ وہ انتہائی بیمار ہو گئے ہیں، ان کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی ہے، ان کی صحت تشویشناک ہے، تو آپ سمجھ جایا کریں کہ اب ان کو نو ہو گیا ہے، ان کو کوئی NRO نہیں ملنے والا، ان کو کہیں سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں ملنے والا۔ جب ان کو شکست نظر آتی ہے، آصف زرداری تو بیمار ہو جاتے ہیں، اور شہباز شریف کا بھی یہی ہے۔ اب وہ 3 دفعہ تو اپنے آپ کو کورونا میں مبتلا کر چکے ہیں، اب پتہ نہیں 18 فروری کو فرد جرم بھی عائد ہونی ہے، اور اس وجہ سے وہ بڑے پریشان بھی ہیں، تو پتہ نہیں اور کیا نیا کوئی بہانہ سامنے آتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا، وزیر اعظم عمران خان نے گجرات کے چودھریوں کے حوالے سے کہ لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، سیاسی جو لوگ ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو گھبرائے ہوئے ہیں، مریم نواز نے کہا نا کہ اب لگتا ہے گھبرائے ہوئے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ انہیں بھی چودھری صاحب چودھری شجاعت کی صحت کا اب خیال آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تو چودھری فیملی کے ساتھ ہم نے ایک اتحاد کیا ہے اور ہمارا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جس MPA کی 20 سال پہلے کوئی فوتگی ہوئی تھی اس پر بھی اب انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے، اور ان کے اندر اتنا ان کی گردن میں سریا تھا کہ یہ لوگ اپنے MPA کو سلام تک نہیں کرتے تھے، اب یہ اپنے سابقہ MPA کے گھروں میں 20 سال پرانی فوتگیوں کے فاتح خوانی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اب کیا گھبرانا ان کو نہیں چاہیے؟ اور پھر یہ چودھری شجاعت کی بیماری کو لے کر جتنی سیاست چودھری شجاعت کی بیماری پر یہ لوگ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ تماشا بنا رہے ہیں، تو یہ بتاتا ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں، ان کو کہیں سے کچھ نہیں ملا، یہ جو NRO کی بھیک مانگتے تھے کہیں سے کچھ نہ ملا، اور اب یہ آ گئے ہیں اپنی جو انا ہے اس کو بھی قربان کرنے پر آ گئے ہیں، اور یہ کسی صورت بھی عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے چاہے ان کو کچھ بھی کرنا پڑ جائے یہ کریں گے، اور کسی بھی حد تک یہ جانا چاہتے ہیں، چاہے ان کو 14 سال کے بعد چودھری برادران کے گھر جانا پڑے اور ان کی منت سماجت کرنی پڑے۔ مونس الہی بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ مونس الہی نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا آپ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، آپ PTI والوں کو کہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تگڑے رہنا ہے، اور تگڑے طریقے سے کہہ دیں کہ PTI والوں کو کہ گھبرانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیاسی خاندان ہیں اور سیاسی لوگوں کے پاس لوگ آتے جاتے بھی ہیں، جب کوئی آپ کے گھر آ جائے تو آپ کیا اس کو بےعزت کر کے تو نہیں نکالیں گے نا، جو بھی آپ کے گھر آئے گا آپ اس کو ویلکم کریں گے۔ اب ویلکم کرنا ہمارا ایک سیاسی طور پر ہمارا فرض ہے، باقی یہ کوئی کہے کہ ہم عمران خان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہم ان کو جو اقتدار میں لانے کے لیے ہم ان کو سپورٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ جو سارے کے سارے مسائل ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ تماشا لگا ہوا ہے، اور یہ سیاسی تماشا ہے، اور تماشبین ہمارے پاس آ جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی جو دوستی ہے یا جو اپنا اتحاد ہے وہ نبھائیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور تگڑے رہنا چاہیے، اور تگڑے طریقے سے PTI والوں کو کہہ دیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھی وہ میڈیا کے لوگ جو کل سے یہ ایک بات چلا رہے تھے
کہ چودھری برادران نے کہا ہے کہ ہم اپنی ملاقات کریں گے، میٹنگ کریں گے۔ ان سیاسی جماعتوں کی کون سی میٹنگز ہوتی ہیں؟ ان کے دو ہی تو لوگ فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ فیصلہ مونس لائی نے سنا دیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اب اس کے بعد شہباز شریف کس کے پاس جائیں گے؟ زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، اس کو وہ گھر اپنے بلا لیا۔ جن کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے تھے اور بڑے ہی گھٹیا الزامات لگاتے تھے ماضی میں، اگر آپ دیکھیں ان کے پاس اب خود چل کے چلے گئے، تو اور سیاست تو کوئی نہیں اب بچی۔ اب فضل الرحمان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان کی لاہور میں جہانگیر ترین کے ساتھ خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ فضل الرحمان نے خفیہ ملاقات اس وجہ سے کی ہے کہ جہانگیر ترین ان سے نہیں ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں چپ کر کے آ جاؤں گا، ایک دفعہ مجھ سے مل تو لیں۔ اب جہانگیر ترین تو بتا چکے ہیں، جب یہ کاف لیگ کو منانے میں ناکام ہو گیا تو جہانگیر ترین کہاں ان کے ہاتھ آنا ہے۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے، اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا۔ ملاقات میں فضل الرحمان نے جہانگیر ترین کو عدم اعتماد میں ساتھ دینے کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتحادی جماعتوں کا بھی جرگہ بلائیں گے، ہم ان کو بھی دوبارہ کوشش کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی رہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک ہمارے ووٹ پورے نہیں ہوتے ہم کوشش کریں گے، یہ کوشش کرتے رہیں۔ جہانگیر ترین بھی اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ اب فضل الرحمان کو جو اپنے گھر سے، اپنے گڑھ سے ہار چکے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جو بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں ان کو ناکامی ہوگی، اور پاکستان کے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔